کام ان میں کیا مشکل ہے؟ ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جو ظلم کو معاف کر دے، بھوکے کو کھانا کھلائے، ضرورت مند کی ضرورت پوری کرے۔ اور پھر توجہ کرے، حضور مسجد نبوی میں تشریف فرماتے، مسجد نبوی میں آپ نے فرمایا اس مسجد میں 1 مہینے کا اعتکاف کرنا، مسجد نبوی میں فرمایا 1 مہینے کا اعتکاف کرنا، فرمایا اس سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے کسی مسلمان کی حاجت کے لیے چل کے جانا۔ ایک وہ ہے جو مسجد نبوی میں 1 مہینے تک حضور فرما رہے، ایک بندہ وہ ہے جو 1 مہینے میری مسجد میں اعتکاف میں رہا، اللہ کے گھر میں رہا۔ ایک وہ ہے، فرمایا ایک مسلمان وہ ہے جو دوسروں کی حاجت کے لیے چل کے گیا، کسی کی ضرورت کے لیے گیا، کسی کی حاجت پوری کرنے کے لیے گیا، اس کے ساتھ چل پڑا، اس کی معاملت کے لیے چل کے گیا۔ فرمایا میرے نزدیک 1 مہینے اعتکاف میں بیٹھنے والے سے زیادہ اجر و ثواب کا مستحق وہ ہے جو مسلمان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چل کے جاتا ہے۔ اللہ کو اتنے پسند ہے، اس لیے میں نے شروع میں ایک حدیث کا ٹکڑا پڑھا تھا، کیا خیر الناس من ينفع الناس، فرمایا بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے نفع کا سبب بنتا ہے، لوگوں کی بھلائی کا سبب بنتا ہے۔ توجہ رکھیں، غور کریں کہ میرے ذریعے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے کسی زمرے میں کہیں کسی کو نفع پہنچا پا رہا ہوں کسی بھی اعتبار سے، تو وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھے۔ کوئی بھی فیلڈ کسی بھی طرح نفع پہنچا سکتے، ضرور نفع پہنچائے۔ آخری حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جنت میں گھوم پھر رہا ہے، جنت کے باغات میں پھر رہا ہے۔ کس نے دیکھا؟ حضور نے دیکھا۔ فرمایا میں نے خود دیکھا وہ جنت کے باغوں میں پھر رہا ہے، سیر کر رہا ہے، اور فرمایا کہ اسے یہ جنت کا داخلہ صرف ایک نیکی سے ملا ہے۔ وہ کیا؟ حضور نے خود فرمایا کہ یہ راستے سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک درخت ہے، اس کی ٹہنیاں راستے پہ پھیلی ہوئی ہیں اور ہر گزرنے والے کی تکلیف کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ گزرنے والے کی سواری نہیں گزر پاتی، یہاں سے لوگ گزر نہیں پا رہے ہیں۔ اس نے کیا کیا؟ اس کو کاٹ دیا، لوگوں کے لیے راستہ بنایا، ان کے لیے راستہ کھول دیا، ان کے نفع کا ذریعہ بنا۔ فرمایا اللہ کو اس کی نیکی اتنی پسند آئی کہ آج یہ جنت میں گھوم پھر رہا ہے، یہ لوگوں کے نفع کا ذریعہ بنا، لوگوں کے فائدے کا ذریعہ بنا۔ اس لیے ایک اور حدیث میں فرمایا، ایک میں درخت کا ذکر ہے، ایک میں کانٹے دار ٹہنی کا ذکر ہے۔ فرمایا ایک شخص چلا جا رہا تھا، راستے میں دیکھا کانٹے دار ٹہنی پڑی ہے جس میں کانٹے، اس نے اٹھا کر پھینک دیا کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ نے اسی پر اسے معاف فرما دیا۔ تیسری حدیث میں کیا فرمایا؟ ایمان کا درجہ ہے، ایمان کا شعبہ ہے کہ راستے میں کوئی بھی تکلیف دہ چیز دیکھو تو اسے ہٹا دیا کرو۔ اسے یہاں تو احتجاج میں راستے بند ہو جاتے ہیں، ٹریفکیں بند ہو جاتی ہیں، کتنی تکلیف۔ مجھے نہیں سمجھ میں، دیکھو میں اس پہ اختلاف رکھتا ہوں، چاہے کوئی دیندار طبقہ یہ کام کرے، میرا دل نہیں مانتا، وہ دلائل ضرور دیتے ہیں کہ جی نہیں جی یہ ہے جی وہ ہے۔ راستے بند کرنے کا حکم کسی بھی صورت میں نہیں ہے۔ حضور تو راستے سے جو کانٹے ہٹا رہے ہیں ان کو جنت کی بشارتیں سنا رہے ہیں، جو راستے سے روڑے بٹے ہٹا رہے ہیں انہیں جنت کی ضمانتیں دے رہے ہیں۔ یہاں کنٹینر رکھ کے راستے بند کیے جاتے ہیں اور مریض آدمی، بیمار آدمی، تکلیف والا، پریشان آدمی راستے میں کھڑا ہوتا ہے۔ دین کے نام پہ بھی یہ کام ہوتے ہیں، مجھے نہیں معلوم آگے ان کے ساتھ کیا حساب